وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ما بعد، قال الحكيم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد فمن علامات احدهم انك ترى له قوة في الدین. مولا علی علیہ السلام نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی علامتوں اور نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ دین میں بہت مضبوط ہوتے ہیں. قوتاً فی الدین، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ وہ دین میں مستحکم ہوتے ہیں، وہ دین سے مفاد ہو تو دیندار، اور دین کا مفاد دین سے فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو بے دین نہیں ہوتے. جہاں دین ہمارے حق میں اور ہمارے فائدے میں ہو وہاں دیندار ہو جائیں، اور جہاں دین ہمارے مفاد سے ٹکرا رہا ہو وہاں بے دین ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتے. ایک لفظ بولا جاتا ہے دین پہ دنیا بھاری ہے. یہ محاورہ اردو کا محاورہ ہوگا، مگر یہ محاورہ اسلام کا، قرآن کا، مولا علی کا، اہل بیت کی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہے. دین پہ دنیا بھاری نہیں ہے، بلکہ دین ہی ہر چیز پہ بھاری ہے. اب لفظ بھاری بھی بولا جاتا ہے اس لیے میں نے کہہ دیا، ورنہ اتنا اس کو ایسے منفی استعمال کیا گیا ہے کہ یہ لفظ بھی دین کے لیے استعمال کرتے وقت کہیں توہین نہ ہو رہی ہو. یعنی دین پہ دنیا بھاری ہے، کیا کریں؟ دین تو ہمیں کچھ کہتا ہے. دنیا کے تقاضے، رشتہ داری، خاندان، ماحول، رسم و رواج، طور طریقے، عادات اطوار، انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے طور طریقے، رسم و رواج کچھ اور کہہ رہے ہیں اور دین کچھ اور کہہ رہا ہے. لہذا دین پہ دنیا بھاری ہے. مدتوں حجاب میں اور پردے میں رہنے والی بچی جب شادی ہو کر نئے گھر میں جاتی ہے تو ساس اماں کبھی کہتی ہیں کہ یہ اسکارف کیوں باندھتی ہے، یہ مخنا کیوں پہنتی ہے، یہ حجاب کیوں کرتی ہے، اور کبھی برعکس ساس اور سسر چاہتے ہیں کہ یہ پردہ کرے اور شوہر کہتا ہے کہ تم دقیانوس ہو جاؤ گی، تمہیں لوگ کہیں گے کہ یہ پرانے زمانے کی عورت ہے. اور پھر مذاق بنایا جاتا ہے کہ تمہیں فلاں برقع لا دیں، تمہیں فلاں ٹوپی والا برقع لا دیں، تمہیں فلاں طالبان والا برقع لا دیں، وہ نقابیں پہنا دیں، جماعت اسلامی بنا دیں تمہیں جی وہ جو برقعے والی سرکار راولپنڈی میں ان کے مدرسے میں داخل کروا دیں. تو مسئلہ اس طرح کے تانے دیے جاتے ہیں پھر خواتین کو، باحجاب عورتوں کو. اور وہ کہتی ہیں جی مجھے تو گھر بسانا ہے، طلاق لے کے لڑائی جھگڑا کر کے تو اپنے ماں باپ کے گھر واپس نہیں جانا. ایک دیندار بچی، ایک خاتون، ایک لڑکی شوہر کے گھر جا کے بے دین ہو جاتی ہے، کیونکہ دین پہ دنیا بھاری، دنیا چلانی ہے، دنیا کو ساتھ رکھنا ہے. فلاں شادی میں جائیں گے، اگر ہم وہاں حجاب میں گئے تو سب لوگ بے حجاب ہوں گے، ہم اکیلے نظر آئیں گے، ہم علیحدہ نظر آئیں گے، ہم اچھوت نظر آئیں گے. اسی طرح اور بھی داڑھی رکھنے پر، وقت پہ نماز پڑھنے پر، حتیٰ یعنی دینی امور کو انجام دینے میں اگر ہم اچھوت ہو رہے ہوں اور دنیا کے امور میں وہ رکاوٹ تصور کیا جا رہا ہو تو پھر کہا جاتا ہے دین پہ دنیا بھاری. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں،
میرا چاہنے والا ایسا نہیں ہوتا. میرا چاہنے والا وہ ہے کہ جو انکا ترا لہو، تم دیکھو گے کہ ان کے لیے ایک چیز ہے، ایک کیفیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ قوتاً فی الدین، دین میں وہ قوی ہوتے ہیں، وہ مضبوط ہوتے ہیں. ان کا دین قدم قدم پر پھسلتا نہیں ہے، ان کا دین روزانہ ہاتھ سے نہیں جاتا. روزانہ اگر آپ کسی کو بار بار گھر سے نکالیں گے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو ذلیل ہو جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا. ہمارے معاشرے میں دین کو صبح شام ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اتنا اسے دھتکارا اور اتنا مذاق اس کا بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ جب دوبارہ پلٹ کر آتا ہے تو وہ کوئی ایسا ہے کہ جیسے کسی ذلیل کرنے کے بعد کسی کو گلے لگایا جا رہا ہو. تو روزانہ رنگ بدلنا، روزانہ کافر ہو جانا، روزانہ مسلمان ہو جانا، روزانہ مشرک ہو جانا، روزانہ مومن بن جانا، روزانہ اپنے انداز کو تبدیل کرنا، یہ مولا علی کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. مولا علی کے چاہنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دین میں قوت رکھتے ہوں، مضبوط ہوتے ہوں. ہمارے ہاں مجموعی طور پر جو کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک کمزوری یہی ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا دیندار اسے تصور کیا جاتا ہے جو نمازی ہو. ہماری مملکت کے سابق سے سابق اور اس سے سابق سربراہ نے ایک دفعہ اپنا ایک انٹرویو دیتے وقت کہا تھا کہ میری بیوی بہت دیندار ہے، جبکہ ان کی بیوی بغیر حجاب کے بال کھولے ہوئے کبھی بش سے ہاتھ کبھی ٹرمپ سے ہاتھ ملا رہی ہوتی تھی. تو وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ میری بیوی بڑی دیندار ہے اس لیے کہ 5 وقت کی نمازی ہے. یعنی ہمارے ہاں تعارف دین کا یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو وہ دیندار ہے، بلکہ اتنا جو دیندار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی جو زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر وہ نمازی ہو جائے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے کبھی کہتے ہیں ملا ہو گئے ہو، کبھی کہتے ہیں مولوی ہو گئے ہو، کبھی کہتے ہیں ISO والے ہو گئے ہو جی، کبھی اس کو کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے، کبھی اسے کچھ کہا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں دین تو اتنا مظلوم ہے کہ جو ظاہری طور پر دیندار شمار کیے جاتے ہیں ان کا حال خراب ہے، اور چوے رسی کے معاشرے کے اندر دین کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں ہم سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہو جانے چاہیے. ہمیں پریشان ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ دین ہمارے ہاں، جو مولا حسین نے فرمایا تھا کہ زبانوں کی حد تک تمہارے ہاں دین رہ جائے گا، تمہاری تلفظ کا حصہ دین ہوگا، تمہاری گفتگو کا حصہ دین ہوگا، تمہاری باتوں میں دین ہوگا، لیکن تمہارے کردار میں دین نہیں ہوگا. یہ جو قوتاً فی الدین مولا علی فرما رہے ہیں کہ دین میں قوی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے اپنے دین سے، اپنے نظریے سے. ہمارے یہاں ذرا عجیب ماحول ہے. اب میں کچھ کہوں گا تو پھر لوگوں کو کام مل جائے گا. تو مثلا مختار نامہ دیکھیے آپ، ٹھیک ہے؟ مثلا مختار نامہ ایک سیریل ہے، وہ دیکھیے. کام دے رہا ہوں کچھ لوگوں کو. اب تبصرہ شروع ہوگا، میرے اوپر تقریریں شروع ہوں گی، کیونکہ ہم نے ایک اور چیز دیکھنے کے لیے کہا تھا تو اتنے بڑے بڑے لوگوں نے خطبہ دے دیا ہمارے لیے. پاکستان کے بڑے نامور لوگوں نے ہم پر خطبہ ارشاد فرما دی. اس میں بھی جو میں نے کہا تھا اور اس میں بھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا میرے بچے جوان مختار نامہ دیکھیں، وہ اس پہلو سے کہ انتہائی مشکل گھڑی میں بھی دین سے ہاتھ نہیں اٹھانا، انتہائی پریشانی میں بھی، انتہائی مصیبت میں بھی نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھانا. دین یعنی نظریہ، دین یعنی جو قرآن نے ہمیں نظریات دیے، جو اہل بیت نے ہمیں نظریات دیے، جو مولا علی نے ہمیں نظریات دیے، ان کا تحفظ، انہیں بچا کے رکھنا، انہیں محفوظ رکھنا، ان سے ہاتھ نہ اٹھانا پریشانیوں میں. تو مثلا اس ہسٹری کا، تاریخ کے اس باب کو اگر آپ حضرت مختار کے زمانے میں جائیں اور حالات کو دیکھیں تو کتنے مشکل حالات میں انہوں نے اپنے دین سے، اپنے نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمارے ہاں تو ایک جنازہ ہی کافی ہوتا ہے گھر میں بے پردہ ہونے کے لیے، عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں.
جنازہ گھر میں آتا ہے، انہیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ان کے سر سے چادر اتر رہی ہے۔ نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں اگر کسی گھر میں میت ہو جائے تو، پکے نمازی لوگوں کے گھر میں اگر میت ہو جائے تو ایک دو کی تو نماز قضا ہی ہوتی ہے، اگر سب کی نہ بھی ہو۔ ہم تو اتنا دین کے محافظ ہیں اور دین میں قوی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ایک گھر میں 2-3 جنازے ہو جائیں تو پھر نہ صرف پردے وردے کا خیال نہیں رہتا، نماز کا خیال نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے خلاف بولنا، اور اللہ کے خلاف بولنے کے ساتھ ساتھ حضرت عباس کے خلاف بولنا، مولا حسین کے خلاف بولنا، اور آل فال بولنا بکنا، یہ ہمارے ہاں مشاہدے کی باتیں بھائی جی۔ مولا علی فرما رہے ہیں میرے چاہنے والے متقین وہ ہیں کہ جو قوتاً فی الدین، اپنے دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اپنے نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو اگر ہم مولا کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان آزمائشوں کے وقت میں اپنے آپ کو تولنا ہوگا، ان مشکلات کے وقت میں اپنے آپ کو تولنا ہوگا کہ جو مشکلات ہمارے دین سے ہمیں دور کر رہی ہوتی ہیں، یا ہمارا دین ہم سے دور ہو رہا ہوتا ہے، کہ اب تم تولو اپنے آپ کو۔ اللہ کا شکر اس معنی میں ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ کتنے بڑے دیندار ہو۔ یہ تمہیں موقع دیا اللہ نے کہ ذرا تولو، اپنے آپ سے بھی تو بات کرو کہ کتنے بڑے دیندار ہو۔ لہذا دین کو، نظریے کو، اپنے عقائد کو محفوظ رکھنا اور اس پر قائم رہنا، مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی قائم رہنا، یہ مولا علی کی خواہشات میں اور مولا کے چاہنے والوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ یا اللہ ہمیں مولا کے اس فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو کمزوری ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما، توانائی، طاقت، ہمت، حوصلہ عطا فرما، سچا مسلمان بنا اور مولا کا چاہنے والا بنا۔ صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔